بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس، آج کا لیکچر نمبر 21، صفحہ نمبر 23، اور محنت پسند خردمند۔ وہ انہیں دیکھتے ہی ہنسا اور کہا مار کر پکارا کہ آؤ انسانوں، نادانوں، آرام کے بندو۔ نادانوں یعنی بیوقوفو، آرام کے بندو یعنی اے آرام طلب لوگو، عیش کے پابندو، عیش کرنے والو، آؤ آؤ، آج سے تم ہمارے سپرد ہوئے، یعنی تم میرے ذمہ لگ گئے، میں تمہارے لیے کچھ کروں گا۔ اب تمہاری خوشی کی امید اور بچاؤ کی راہ اگر ہے تو ہمارے ہاتھ ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ان کو محنت پسند خردمند یہ بات کہہ رہا ہے کہ ان کو اب وہ محنت کا کوئی نہ کوئی آئیڈیا دینے والا ہے۔ خسرو ارام ایک کمزور، کامچور، بے ہمت، کم حوصلہ، بھولا بالا، سب کے منہ کا نوالا تھا کہ وہ بالکل آپ کہہ لیں کہ کم ہمت اور پست ہمت شخص تھا، اس لیے ہر کوئی اس کو بات کر دیتا تھا۔ نہ تمہیں سنبھال سکا، نہ مصیبت سے نکال سکا، بیماری اور قحط سالی کا ایک ریلا بھی نہ ڈال سکا کہ وہ تم کو بیماری، قحط سالی اور مختلف قسم کی اور بے شمار پریشانیوں میں اس نے لا کھڑا کیا، وہ تم کو بچا نہ سکا۔ پہلے ہی حملے میں تمہیں چھوڑ دیا اور ایسا بھاگا کہ مڑ کر نہ دیکھا۔ سلطنت کو ہاتھ سے کھویا اور تم کو منجدار میں ڈبویا۔ منجدار کہتے ہیں بیچ دریا، کہ دریا کے اندر جب پانی بہت تیزی کے ساتھ گھومنا شروع کر دیتا ہے تو اس مقام کو منجدار کہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ جب تم بالکل مشکل میں تھے تو تب خسرو ارام تم کو چھوڑ کر بھاگ گیا۔ آج سے تم ہماری خدمت میں حاضر رہو، ہماری آواز پر آیا کرو، ہم تمہیں ایسی ایسی تدبیریں سکھائیں گے کہ جس سے یہ شوریت زمین کی دور ہو جائے گی۔ شوریت کہتے ہیں زمین کا بنجر پن ہونا، یعنی زمین کا زرخیز نہ رہنا، زمین کے اندر پیداواری صلاحیت کا کم ہو جانا، اس کو شوریت کہتے ہیں۔ تو یہاں محنت پسند خردمند یہ بات کر رہا ہے کہ میں تم کو ایسے ایسے مشورے دوں گا، ایسا طریقہ پیش کروں گا کہ جس سے تم کو یہ شوریت جو ہے یہ کم ہو جائے گی اور یہ زمین جو ہے تمہارے لیے بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ باغات، پھل پھول اور مختلف چیزیں جو ہے وہ پیدا کرنے لگے گی۔ ہوا کی شدت اعتدال پائے گی، گرمی سے سردی کی خوراک نکل آئے گی، ہم تمہارے لیے پانی سے مچھلیاں، ہوا سے پرندے، جنگل سے چرند نکالیں گے، زمین کا پیٹ چاک کر ڈالیں گے اور پہاڑوں کی انتڑیاں تک نکالیں گے۔ اب دیکھیے کتنی خوبصورت یہاں مصنف نے ہمیں یہ بات سمجھانے کے لیے کیسا خوبصورت یہ اصطلاح استعمال کی ہے کہ پہاڑوں کی انتڑیاں تک نکالیں گے، کہ پہاڑوں کو چیر ڈالیں گے، ان کے اندر جو معدنیات ہیں، جو انسان کی سہولت کے لیے قدرت نے چیزیں رکھی ہیں، ہم وہ بھی باہر لے آئیں گے، زمین کا سینہ چیریں گے، اس سے بھی ہم انسانوں کے لیے مختلف قسم کی خوراک پیدا کریں گے۔ یعنی یہاں اگر دیکھا جائے تو جو محنت پسند خردمند نے ان مصیبت کے مارے لوگوں کے سامنے یہ ایک تقریری انداز اختیار کیا، اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ لوگوں کے اندر ایک امید اور رجائیت پیدا کرنا چاہتا ہے، اور انہی باتوں کے ساتھ اس نے لوگوں کے اندر یقیناً ایک امید اور سہارا جو ہے وہ لوگوں کے اندر پیدا کیا۔ وہ شیکسپیئر بھی کہتے ہیں نا کہ مصیبت زدہ کا وہ سہارا امید ہے، کہ انسان جب پر امید رہتا ہے تو امید کے ساتھ آگے بڑھتا ہے تو یقیناً وہ کامیابی کی طرف ہی جاتا ہے۔ ایسے ایسے دات و جواہرات دیں گے کہ تمہارے خزانوں کے لیے دولت ہو، ہاتھوں میں طاقت اور بدن کی حفاظت ہو، زبردست حیوانوں کا شکار کرو گے اور ان کے آزاروں سے محفوظ رہو گے۔ آزاروں سے، تکلیفوں سے، جنگل کے جنگل کاٹ ڈالو گے، پہاڑ کے پہاڑ اکھاڑو گے، تم دیکھنا میں زمانے کو وابستہ تدبیر اور تمام عالم کو اپنے ڈھب پر تسخیر کر لوں گا۔ ڈھب پر یعنی انداز پر، تسخیر کر لوں گا، جیت لوں گا۔
محنت کے بلبوتے پر. اس کے کہنے کا مقصد یہ لگاتار ہم اتنی جدوجہد کریں گے, ہم اتنی محنت کریں گے کہ ہم زمانے کو جیت لیں گے. جتنے بھی مسائل ہیں ہم ان کو مسخر کر لیں گے. غرض ان باتوں سے سب کے دلوں کو لبا لیا. وہ بھی سمجھے کہ محنت پسند خیرت مند بنی آدم کا خیر خواہ ہمارا دلی دوست ہے. ہاتھ جوڑ کر اس کے پاؤں پر گرے, یعنی منت سماجت کی. ہمت اور تحمل اس کے پہلوؤں میں کھڑے تھے. محنت پسند کے پاس ظاہری بات ہے ہمت بھی تھی, تحمل بھی تھا, کیونکہ انسان کی کامیابی کا راز یہ ہے کہ وہ محنتی بھی ہو, باہمت بھی ہو, اور مسائل کو برداشت کرنے کا تحمل بھی ہو اس کے اندر, تو تب یقیناً وہ کامیاب ہوتا ہے. اس کی مثال ایک اسٹوڈنٹ پر بھی ہے کہ کس طرح طالب علم جو ہے وہ پورا سال تواتر لگاتار محنت کرتا ہے. بعض اوقات اس کو سمجھنے میں, کچھ سوالات کے سمجھنے میں مسائل کا سامنا بھی آتا ہے, لیکن وہ اس کے باوجود ان کو سمجھنے کی پوری کوشش کرتا ہے, تحمل کے ساتھ اور پوری جدوجہد کے ساتھ اپنے اس نصاب کو پورا سمجھ لیتا ہے, اور تب وہ کامیابی کے زینے پر چڑھ جاتا ہے. اسی وقت انہیں جماعت مذکور پر افسر کر دیا گیا. جماعت مذکور سے مراد جو ہے اس کے پاس جتنے بھی اس نے پیچھے وہ جو انسان اس کے پاس ہے جس نے اس نے کہا تھا آؤ انسانوں ندانوں آرام کے بندو عیش کے پابندو آؤ آج میں تم ہمارے سپرد ہوئے, تو ان کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے ان تمام پر ان کو افسر مقرر کر دیا گیا کہ اب ان کا جو ہے آئیڈیاز جو ہیں, ان کے خیالات جو ہیں اور انہی کے جتنے بھی تاثرات ہیں اسی کے حکم چلے گا. جو یہ بتائے گا یہ لوگ وہی کریں گے. الغرض ہمت اور تحمل ان سب کو جنگلوں اور پہاڑوں میں لے گئے. کانوں کا کھودنا, اتار چڑھاؤ ہموار کرنا, تالابوں سے پانی سینچنا یعنی تالابوں سے پانی کا سیراب کرنا, دریاؤں کے داروں کا رخ پھیرنا, سب سکھایا. لوگوں کے دلوں پر ان کی بات کا ایسا اثر ہوا کہ سب دفعتاً کمریں باندھ آنکھیں بند کر دیمک کی طرح روئے زمین کو لپٹ گئے, کہ سب لوگ بہت سخت محنت کرنے لگے. یعنی ہر شخص نے یہ چیز سوچ لی کہ اب ہم جدوجہد کریں گے, محنت کریں گے تو تبھی ہمیں کچھ نہ کچھ حاصل ہوگا. کسی ایک اور فلاسفر نے بھی یہ بات کہی ہے نا کہ بلند ہمتی اور عزم سے الجھنیں سلجھائی جا سکتی ہیں, کہ اگر انسان کبھی الجھن میں پڑ جائے اور وہ بلند ہمتی اور عزم سے کام لے تو وہ یقیناً اپنے مسائل کو کم کر سکتا ہے. عالم صورت چند روز میں رنگ نکال لایا, مگر نئے ڈھنگ سے, یعنی ساری زمین شہروں قصبوں گاؤں سے بھر گئی. کھیت اناج اور باغ میووں سے مالا مال ہو گئے. کوئی محنت رنگ لے آئی. وہ ایک شعر بھی ہے نا کہ محنت بن کچھ ہاتھ نہ آئے, ہاتھ آئے ناداری. محنت ایسا جادو جس سے ریت بنے پھلواری. تو محنت کے بلبوتے پر یہ سب کچھ انہوں نے حاصل کر لیا. شہروں میں بازار لگ گئے, عمارتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں, گھر آباد ہو گئے. جدھر دیکھو ڈالیوں اور گلزاریوں میں میوے درے دسترخوان گھروں میں سجے. گلزاریوں ہم کیاریوں کو بھی کہہ سکتے ہیں. دسترخوان سجے, ذخیرے گلوں سے بھرے. اناج کیا گھر کیا بار, اس کے سوا کچھ نظر ہی نہ آتا. غرض محنت پسند خیرت مند نے اس فرما بردار رعیت کی بدولت, رعیت رعایا اس کی جو عوام تھی, اس کے جو ملازم تھے, اس کو ہم ملازم بھی کہہ سکتے ہیں لیکن عوام اس سے مراد ہے, یہ کامیابیاں اور فتوحات نمایاں حاصل کر کے سلطان محنت پسند کا لقب حاصل کیا. کیا وہ ظاہری بات ہے محنت پسندوں کا سلطان بن گیا, بادشاہ بن گیا, اور جا بجا ملک اور شہر قائم کر کے اپنی سلطنت جمائی. اس نے محنت کے بلبوتے پر وہ رعایا, وہ قوم جو انتہائی مشکلات کا شکار ہو چکی تھی. ہر طرف بھوک, افلاس, احتیاج اور اس کے علاوہ آپ کے لیے قحط سالی کی صورتحال تھی. تمام قوم نے محنت کی اور وہ کامیابی تک پہنچے.
اور یہ نرنگے خیال سے ماخوذ تھا جو کہ مولانا محمد حسین آزاد کی ایک کتاب کا نام ہے. تھینک یو.